नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुश शुअरा बामानी बामुहावरत तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 57। फ़अख़रजनाहुम चुनाचे हमने निकाला उनको मिन जन्नातिम व उयून बागों से और चश्मों से। आयत नंबर 58। व कुनूज़िन और ख़ज़ानों से व मकामिन करीम और उम्दा क़ियामगाहों से। आयत नंबर 59। कज़ालिका इसी तरह हुआ व औरसनाहा और हमने वारस बनाया इन चीज़ों का बनी इसराइल को। आयत नंबर 60। फ़अतबअहूहुम चुनाचे वो फ़िरौनी पीछे लगे इन बनी इसराइल के मुशरिकीन सूरज निकलते वक़्त। आयत नंबर 61। फ़लम्मा तरा अल-जमआने फ़लम्मा फिर जब तरा अल-जमआने एक दूसरे को देखा दोनों जमातों ने। काला तो कहा अस्हाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने इन्ना बेशक हम लमुद्रकून पकड़े गए। आयत नंबर 62। काला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला हरगिज़ नहीं इन्ना बेशक माया मेरे साथ रब्बी मेरा रब है सयाहदीन वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा। आयत नंबर 63। फ़अौहैना तो हमने वही की इला मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अनिज़रिब ये कि मार बे असाकल बहर अपना असा समंदर पर। फ़न फलका तो वो समंदर फट गया। फ़काना फिर हो गया कुल्लो हर एक फिर किन टुकड़ा समंदर का कत्तौदिल अज़ीम जैसे पहाड़ बहुत बड़ा। आयत नंबर 64। व अज़लफ़ना और हमने करीब कर दिया सम्मल आखिरीन समंदर के दूसरे फ़िरौनियों को। आयत नंबर 65। व अनजैना और हमने निजात दी मूसा अलैहिस्सलाम को व मम्माहू और जो उनके साथ थे लोग अजमईन सबको। आयत नंबर 66। सुम्मा फिर अगरकनल आखिरीन हमने गर्क कर दिया दूसरे फ़िरौनियों को। आयत नंबर 67। इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका इसमें लआयतन अलबत्ता एक अजीम निशानी है व मा काना और नहीं थे अक्सरहुम उनकी अक्सर मोमिनीन ईमान लाने वाले। आयत नंबर 68। व इन्ना और बिलाशुबा रब्बा का आपका रब लाहुवल अज़ीज़ुर रहीम अलबत्ता वही है नहायत गालब बहुत रहम करने वाला। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 57। फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नातिम व उयून अल्लाह फरमाते हैं चुनाचे हमने फ़िरौनियों को बागों और चश्मों से निकाल दिया। आयत नंबर 58। व कुनूज़िम व मकामिन करीम और ख़ज़ानों से निकाल दिया और बेहतरीन क़ियामगाहों से निकाल दिया। यानी फ़िरौन और उसका लश्कर बनी इसराइल के ताक़ब में क्या निकला कि फिर पलट कर अपने घरों और बागात में आना उनको नसीब ही ना हुआ। इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और मशीयत से उनको तमाम नेमतों से महरूम कर दिया उनका वारिस दूसरों को बना दिया। आयत नंबर 59। कज़ालिका व औरसनाहा बनी इसराइल इसी तरह हुआ और हमने बनी इसराइल को इन चीज़ों का वारिस बना दिया। यानी जिस इलाके पर जो इक़्तिदार और बादशाहत फ़िरौन को हासिल थी वो उससे छीन कर हमने बनी इसराइल को अता कर दी। बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद मिस्र जैसा इक़्तिदार और दुनियावी जाहो जलाल हमने बनी इसराइल को भी अता किया, क्योंकि बनी इसराइल मिस्र से निकल जाने के बाद
واپس مصر نہیں آئے۔ اور سورہ دخان کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخرین، ہم نے اس کا وارث کسی دوسری قوم کو بنا دیا۔ اول الذکر اہل علم کہتے ہیں کہ قومًا آخرین دوسری قوم سے مراد بنی اسرائیل ہی ہیں، کیونکہ یہاں سورۃ الشعراء میں بھی بنی اسرائیل کو وارث بنانے کی صراحت آ گئی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ وہی بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہمراہ تھے، ان سے مراد وہی ہوں۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی بنی اسرائیل مصر پر غالب آئے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت مصر آ گئی ہو، واللہ عالم۔ آیت نمبر 60 فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِکِینَ، سورج نکلتے ہی فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا، یعنی جب صبح ہوئی تو فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں، تو اس کے پندار اقتدار میں بڑی ٹھیس پہنچی، اور سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ آیت نمبر 61 فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، یقیناً ہم پکڑے گئے۔ یعنی فرعون کے لشکر کو دیکھتے ہی وہ گھبرا گئے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے، ہم نہیں بچ سکیں گے۔ اب پھر دوبارہ وہی فرعون اور اس کی غلامی ہوگی۔ آیت نمبر 62 قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ تمہارا اندیشہ، تمہارا خطرہ صحیح نہیں، اب دوبارہ تم فرعون کی گرفت میں، غلامی میں نہیں جاؤ گے، میرا رب یقیناً نجات کے راستے کی نشاندہی فرمائے گا، مجھے نجات دے گا۔ آیت نمبر 63 فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی علیہ السلام، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ اپنا عصا سمندر پر مار۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی اور نشاندہی فرمائی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو موسیٰ، جس سے دائیں طرف کا پانی دائیں اور بائیں طرف کا پانی بائیں طرف رک گیا، اور دونوں کے بیچ میں درمیان میں سے رستہ بن گیا۔ کہتے ہیں کہ 12 قبیلوں کے حساب سے 12 رستے بن گئے تھے، واللہ عالم۔ فن فلک فکان کل فرقن کالطود العظیم، سمندر پھٹ گیا، پھر سمندر کا ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، یعنی پانی جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑ کی طرح بن گیا۔ فرقن کہتا ہے سمندر کا بلند چپا، طود پہاڑ یعنی پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معجزے کا صدور ہوا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون سے نجات پالے، تائید الہی کے بغیر فرعون سے نجات ممکن نہیں تھی۔ آیت نمبر 64 وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، اور ہم وہاں دوسرے فرعونیوں کو قریب لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم فرعونیوں کو اس سمندر کے قریب لے آئے، اس سے مراد فرعون اور اس کا لشکر ہے، یعنی ہم نے سمندر کو، دوسروں کو سمندر کے قریب کر دیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ تھے سب کو بچا لیا، نجات دے دی۔ آیت نمبر 66 ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے نجات دے دی، اور فرعون اور اس کا لشکر جب انہی رستوں سے یعنی سمندر میں سے گزرنے لگا، اس نے دیکھا کہ درمیان میں راستہ موجود ہے،
اگر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گزر گئے تو ہم بھی گزر جائیں گے۔ جب گزرنے لگا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے سمندر کو دوبارہ حسب دستور رواں کر دیا، پانی کو حکم دے دیا کہ چل جا، جس سے فرعون اپنے لشکر سمیت پانی میں غرق ہو گیا۔ آیت نمبر 57، ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین۔ بلا شبہ اللہ فرماتے ہیں اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہیں تھے۔ یعنی اگرچہ اس واقعے میں جو اللہ رب العزت کی نصرت اور معاونت کا واضح مظہر ہے، بڑی نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 57، ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین۔ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہیں ہیں۔ آیت نمبر 68، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اے موسیٰ، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب نہایت رحم کرنے والا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔